حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان کو کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی فکر، کوئی غم لاحق ہو، وہ کسی بھی طرح کی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، اور اگر وہ یہ الفاظ ادا کرتا ہے، اللہ سے اپنے غم کا اظہار کرتا ہے ان الفاظ میں: اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفاظ کے ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس انسان کے تمام مسائل، تمام مشکلات، تمام تکلیفیں دور کر دیتے ہیں۔ کس انسان کو آج کے دور میں کوئی پریشانی نہیں ہے؟ ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، کسی نہ کسی بیماری میں، مسائل میں، مشکلات میں ہر انسان شکار ہے ان چیزوں کا۔ لیکن اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی اس دعا کا ورد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشکلات سے انشاءاللہ ضرور نکال دیں گے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان دعاؤں کو اپنے دل سے نکالیں، ان کو دل سے پڑھیں، یعنی کہ آپ کی دعا میں آپ کی اتنی تاثیر ہونی چاہیے، اتنی تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو، آپ کے مسائل کو لازمی حل کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مسائل کو حل کرنے میں قادر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کرنے پر قادر نہیں ہے۔ تو ہم اس دعا کو لازمی اپنے اذکار میں شامل کریں۔ جب بھی زندگی میں کوئی تکلیف آئے تو اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے اپنی تمام مشکلات کو ہم اللہ کے سامنے رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری ان مشکلات کو حل فرما دیں۔ اس دعا کا کثرت سے ورد کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جہاں آپ کو موقع ملے۔ نماز کے تشہد میں اس کو پڑھیں، ایون کہ سجدوں میں، نماز کے سجدوں میں آپ اس کا ورد کریں۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا کثرت سے ورد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو حل فرما دیں۔ جو بندہ اس دعا کو جتنی زیادہ کثرت کے ساتھ، جتنی زیادہ تعداد میں پڑھے گا، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے کو اتنا ہی جلد حل فرما دیں گے، کیونکہ اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی دوسری چیز کی نفی کر رہے ہیں، یعنی ہم اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کی، تمام الہوں کا ہم انکار کر رہے ہیں۔ ہم صرف اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور اسی سے التجا کرتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں۔ اپنی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسئلے ہیں، ہم اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان مسئلوں کو حل کر دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں میں اتنی طاقت ہے، اتنی تاثیر ہے کہ ہم ان دعاؤں کو دل سے پڑھیں، اپنے مسئلوں کو اللہ کے سامنے رکھیں ان کو پڑھتے ہوئے، کیونکہ اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے اور شرک سے بیزاری ہے۔ اور شرک اتنی بری چیز ہے کہ اللہ کو یہ بالکل ناپسند ہے، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں: اِنَّهُ مَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جو انسان جتنا زیادہ اللہ کی توحید کی طرف جائے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی جلدی اس کے معاملات کو سنوار دیں گے۔ جو انسان اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے، شرک کی غلاظت سے بچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا جو معاملہ ہے، جو مسلمان کا معاملہ ہے، بڑا عجیب ہے۔ اگر اس پر کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کیونکہ تکلیف آنے پر جب ہم اللہ سے صبر مانگتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے پر پھر بے شمار انعام و کرام اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکلیف کے آنے کے بعد جب ہم صبر کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، کہ ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی بھی تکلیف دیتے ہیں تو یقیناً اس کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں اور اللہ سے صبر کرنا ہے، اور اس میں استقامت ہمیں چاہیے۔